اب آتے ہیں ہم سوال کے دوسرے حصے کی طرف۔ غلام اور خدا کے بیٹا بیٹیوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تورات جو ہے وہ اپنا تعلق جو بیان کرتی ہے وہ غلاموں کا تصور ہے، اور جو موسوی شریعت پہ چلنے والے تھے انہیں عیسیٰ ابن زکریا اندھا کہتے ہیں۔ تو یہ غلاموں کا دور ہے، لیکن بعد میں جو محمد آئے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ خدا کے حضور ہر شخص غلام بن کے کھڑا ہوگا۔ یہ غلامی کا طوق اسلام میں پھر پڑ جاتا ہے، بیچ میں یہ طوق اٹھا دیا گیا تھا۔ اب غلام احمد کا یہ ہے کہ آپ بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہتے تھے، اور یہ جو سکی غلام ہے جسے تشبیہ دی گئی ہے یحییٰ سے، تو ہم پہلے یحییٰ کا تھوڑا سا حال ٹٹول لیں۔ یحییٰ موسوی شریعت پہ چلنے والا تھا اور اندھا رہا۔ اس نے خدا کی بادشاہت کے نظام کو جو عیسیٰ ابن زکریا لانے والے تھے کہ خدا کی بادشاہت قریب آ گئی ہے، اس کو قبول نہیں کیا، اور موسوی شریعت کے اندھے پن پہ زور دیتا رہا۔ تو انجیل میں عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں جب کہ یہ جیل میں بند پڑا تھا، یحییٰ مبارک ہیں اس کو پیغام بھیجتے ہیں اپنے ماننے والے کے ذریعے، اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، اور تو نے خدا کی بادشاہت پر حملہ کیا ہے، تو نے مجھ پہ حملہ کیا ہے۔ یہاں تک کہا کہ یہ جو اندھا ہے، چھوٹے سے چھوٹا شخص خدا کی بادشاہت میں بڑا ہوگا، لیکن یہ اندھے غلام جو ہیں یہ چھوٹے ہو کے نیچے ہو جائیں گے۔ اب غلام احمد قادیان کی عادت تھی ایسی تمثیلیں ذکی غلام کی۔ بہرحال عالم ارواح میں غلام احمد قادیان کہتے ہیں کہ ذکی غلام جس کی بشارت دی تھی وہ محمود ہے۔ اب اس کے بعد کوئی آ جائے احمدیت کے اندر اور دعویٰ کرے کہ میں بھی ذکی غلام ہوں، تو اس کے دعوے کو پرکھنے کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ موسوی شریعت میں جیسے وہ اندھا تھا اور محمدی شریعت میں وہ بھی اندھا ہے، وہ تنگ کرتا ہے محمدی شریعت کو اور گندا پانی بنا دیتا ہے، یا وہ کھول کر اندھا پن اپنا دور کرتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے محمود کی ڈائری رکھتا ہوں۔ محمود اپنی ڈائری میں کہتے ہیں یہ انوار الخلافت ہے، صفحہ 62، قادیانی مذہب صفحہ 180۔ کہتے ہیں کہ ہزاروں نبی آئیں گے، ہزاروں نبی ہوں گے۔
تو یہ دور میرے دور کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی. تو یہ پہلا شخص ہے جو غلاموں کی لائن سے نکل کر آگے کی بات کر رہا ہے. باقی وہ سارے اندھے مریں گے. جو بھی یہ دعویٰ کرے گا محمدی شریعت کا اور موسوی شریعت کا، وہ اندھا ہی رہے گا. اندھا آیا اندھا جائے گا. اب یہ شخص رستے کو کشادہ کر کے کہتا ہے کہ ہزاروں نبی ہوں گے. جب وہ نبی ہوں گے تو آگے کی بات بھی کریں گے اور آگے خدا کا پیغام بھی دیں گے کہ وہ موسوی شریعت میں پھنسے رہیں گے. لیکن یہ شخص اس سے بڑھ کے اور 4 ہاتھ آگے آتا ہے اور یہ وہ واقعہ ہے، میں بیان کر کے بتاتا ہوں. یہ اخبار الفضل ہے، صفحہ 9، مورخہ 17 جولائی 1922، خلیفۃ المسیح کی ڈائری. محمود کہتا ہے محمد پر فضیلت ہونے کا دعویٰ. یہ بات صحیح ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے. یہ پہلا شخص ہے جو اندھا نہیں رہا، غلام نہیں رہا، اس موسوی شریعت والے کی طرح، یا کی طرح. اور وہ موسوی شریعت میں اپنی گردن کٹا بیٹھا. لیکن یہ کہتا ہے یہ بالکل صحیح بات ہے. وہ کہتا ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ محمد سے بھی بڑھ سکتا ہے. یعنی کہ محمد کیا چیز ہے، اس سے آگے بھی بڑھ سکتا ہے. یہ بات میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کی جو لکھا ہے. محمود کہتے ہیں ہر شخص سے غلطی ہوتی ہے. کوئی اندھا ذکی غلام آ جائے اور کہے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی تو پھر وہ شیطان ہے، کیونکہ پاک اور کامل خدا کی ذات ہے. محمود کہتے ہیں اگر میں آپ کے زمانے میں زندہ ہوتا، یعنی میرے زمانے میں، تو میں آپ پہ ایمان لے کے آتا. اور غلام احمد قادیان کہتے ہیں اے کاش زاہد میں وہ چیزیں بتا جاتا جو خدا نے مجھ سے کہی تھی، تاکہ اسلام سے چھٹکارا ہو جاتا. اور اب وہ پھنس گئے ہیں. کاش میں ہجرت کر جاتا اور انگلینڈ چلا جاتا اپنے خاص لوگوں کے ساتھ. پھر ان 4 جو خلیفہ ہیں جو بعد میں آئے، 3-4، انہیں دھکے نہ کھانے پڑتے. وہ لکیر کے فقیر ہیں. تو جو میں 12 ذکی میں نے غلام احمد قادیان کو بھی بتایا کہ یہ جو غلام ہے نا، یہ غلط بات ہو گئی. خدا جب کہتا ہے کہ میں انسانیت کو اپنا عیال سمجھتا ہوں، تو تم کون ہوتے ہو کہ اسے غلام کہتے ہو؟ تو یہ اگر چلے جاتے انگلینڈ، تو حقیقت یہ ہے کہ محمود نے اس سے بھی زیادہ آگے پیغام پہنچا دینے تھے، کھول کر. اور میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ نبی سچا ہے یا یہ جھوٹا ہے.
اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں کسی کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سچا ہے، یہ ذکی غلام ہے، تو وہ جھوٹا شخص ہے۔ ہاں، میں نے غلام احمد قادیان کے بارے کہا کہ یہ سفید لباس میں تھے، کئی دفعہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور قد چھوٹا ہے، خدا ناراض بھی ہوا، لیکن ایک دھند دے دی، دھند اور سفید لباس جس سے وہ سفر کرتے ہیں۔ تو اگر میں چاپلوسیاں کرتا تو احمدیت کی حقیقت نہ بتاتا۔ مجھے نبیوں سے کوئی غرض نہیں ہے، اگر یہ سارے بھی اکٹھے ہو جائیں میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو اب بدھ کے اندر یہ دایا علامہ آیا ہوا ہے، اور گوتم بدھ نے مجھ سے کہا کہ میں نے اسے بہت سی چیزیں بتائی ہیں، لیکن دایا علامہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، اور کہا، جب سوال کیا گیا کہ کیا تو اوتار ہے بدھ کا، انکارنیشن، تو کہتا ہے آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا۔ تو ہندوؤں میں بھی آئیں گے اور ہر مذہب میں ایسے آئیں گے، 12 بھی آ سکتے ہیں، اور اگر زیادہ آ جائیں تو کوئی یہ اس سے بھی بڑی بات ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا اندھا پن دور ہوگا، اور وہ اپنے مذہب کی غلامی سے نکل کر خدا ان کو تاج پہنائے گا، اور ان کی حصیں کھلی ہوں گی، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو آگے آ کر خدا کی بات کریں گے، ایشور کی بات کریں گے۔ تو غلاموں کا دور ختم ہوا، ذکی غلاموں کا بھی دور ختم ہوا۔ خدا نے کہا اب میرے بیٹا اور بیٹیوں کا دور شروع ہوگا۔ محمود نے تو یہ کہا نا کہ ہزاروں آئیں گے، اس کی اس بات پہ عالم ارواح میں اس کو موقع زیادہ مل رہے ہیں، اور خاص کر جب سے میں آیا ہوں۔ اور جو اندھے ہیں، خدا کی آواز کو نہیں سنتے اور اپنے نبیوں کی آواز کو سنتے، اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالا، اور ان کے نبیوں نے، اور ان کے نبی جو محمد ہے اس نے ہی لعنت کی ہے اس امت پر۔ تو یہ لعنت صرف امت پہ نہیں ہے، اس نے سب پہ کی ہے، 72 فرقے، اور جتنے بھی اندھے ہیں غلام، اور سب کچھ ہٹا کر خدا کی آواز کو نہیں سننا چاہتے، اور کتابی کیڑے ہیں، یہ بھی اندھے مریں گے۔ ان کے انجام کی خبر میں دیکھ چکا ہوں اپنی آنکھوں سے آنے والی دنیا میں، لیکن میرے دل میں جو نیک دعائیں ہیں، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ غلام محمدی شریعت میں مر بھی جائیں ڈوب کر، تو اور وہ لوگ لے کے آ، اور خدا نے میری دعا قبول کی، کہا کہ میں اسی احمدیت میں سے وہ نسلیں لے کے آؤں گا جو تجھ پر ایمان لائیں گی، اور خدا کی بادشاہت جو ہوگی اس کی مددگار ہوں گے، اور انہی میں سے ایک خاص لوگ آئیں گے جو ذکی غلام نہیں رہیں گے، بلکہ آگے بڑھ کر
خدا کی آواز جو ہے وہ احمدیت کو سنائیں گے۔ میں دیکھ چکا ہوں وہ لوگ، آگے احمدیت بھی بگڑ گئی تھی، یہودیوں کی طرح یہ لوگ ہو گئے تھے۔ ان کے 14 اور 15 فرقے نہیں، ابھی اور ہوں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ خدا نے ایسے لوگ کھڑے کرے گا جو ان کو احمدیت سے نکال کر خدا کے سنگم پہ لے کے آئیں گے۔ میں نے ان کی نسلوں کو دیکھا، میں نے دیکھا کہ افریقہ میں لوگ ہوں گے جو خلافت کا دعویٰ کریں گے، اور وہ لوگ ہوں گے جن کی خدا سے ملاقات ہوگی، وہ بھی خدا کے مددگار ہوں گے۔ تو خدا نے مجھے سب کچھ دکھا دیا ہے۔ یہ چاہے غرق ہو جائیں اپنی محمدی شریعت میں، یا عیسائی یا اور، آسمانوں پر خدا نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اور 6000 سال کی آدم کی، اور آدم کی جو نسل ہے، اور ان کے نبیوں کی، ان کے مذہبوں اور شریعتوں کی، سب لپیٹ کے خدا نے پرے کر دی۔ اب یہ نیا دور ہے، نیا آدم ہے۔ خدا نے مجھے مبارک کہا، خدا مجھ سے خوش ہے، اور مجھ سے وہ خاندان، سوسائٹی، قوم اور دنیا آئے گی جو ایک انسانیت کا خاندان ہوگا، جس کا محور خدا کی ذات ہوگی، اور وہ نبی جو ہوں گے وہ رات اور دن خدا کا دیدار کریں گے۔ یہ نبی جو ہمارے دعویٰ کرتے ہیں، کبھی ہیں کبھی نہیں ہیں، یہ نبی، یہ گالیاں دینے والے، واجب القتل کرنے والے، ان کی بھی سب لپیٹ دی گئی ہے۔ اب وہ لوگ آئیں گے جو نئے سے نئے راز الہی بیان کریں گے، اور میں ان کا روحانی باپ ہوں۔ خدا نے مجھے زمین کا مسیح نہیں کہا، ہر زمانوں کا مسیح کہا ہے۔ تو اب یہ زمین جو ہے، اور بلکہ زمین جو ہے وہ برائی سے تو پاک ہو جائے گی، یہ ان کی بھی سب لپیٹ دی گئی، مذہب کی اور شریعت کی بھی لپیٹ دی گئی، یہ اندھے غلاموں کی بھی لپیٹ دی گئی۔ اب جو یہ دور ہے، خدا نے کہا تجھ سے میں اپنے بیٹا اور بیٹیوں کو دیکھنے کے لیے آؤں گا بادلوں میں۔ تو خدا نے کہا کہ وہ دنیا آ گئی آ گئی آ گئی، اب بس یہ فرق، یہ وقت کی بات ہے۔ تو میں انہیں ذکی غلام نہیں کہتا جو ابھی آئیں گے 12، میں انہیں بھی خدا کا بیٹا بیٹی کہتا ہوں۔ یہ غلام احمد تھا جس نے یہ شوشہ چھوڑا ذکی غلام کا، ورنہ کوئی غلام نہیں ہے خدا کا۔ جب اس نے بنایا تو اس نے زمینی اور یہ جو انسان ہیں ان کو اپنا عیال کہا، اور بھی بڑی مخلوقاتیں ہیں جن کو وہ اپنا عیال کہتا ہے۔ تو یہ فضول باتیں چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ انہیں ایک دن چھوڑنا پڑے گا، اور جو لوگ بھی اڑیں گے، دماغوں میں اڑیں گے، شریعتوں میں اڑیں گے، ان کے لیے یہ پیغام ہے، ہمارے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے کہ 1000 سال تم سے بحث و مباحثہ کریں اور تمہاری کتابوں کو فرول کر تمہیں بتائیں۔
یہ بھی عنایت ہے میری کہ میں یہودیوں کو یہودی کی کتاب سے سمجھاتا ہوں اور عیسائیوں کو عیسائیوں کی کتاب سے، مسلمانوں کو ان کی کتاب سے، تاکہ یہاں سے نکال کر، لیکن انہوں نے قسم کھائی ہے کہ انہوں نے اکثریت نے خدا کی تعلیمات پہ نہیں پڑھنی، تو ان کی نسلیں پڑھیں گی۔ وہ کیسے پڑھیں گی؟ خدا نے مجھے دکھا دیا ہے۔ تو یہ جو لفظ سے ذکی غلام ہے، اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں پہنچا دیا۔ اب کوئی ذکی غلام نہیں ہوگا، اب خدا کے بیٹا بیٹی ہوں گے۔ اس مذہب کی لفظ اس لیے بھی لپیٹ دی گئی کہ انہوں نے ایسے جرم کیے ہیں خدا کے نام پر کہ جس کا ڈکا لگ گیا انسانیت کو، ورنہ انسانیت کو پتہ لگ جاتا۔ اگر عیسیٰ ابن زکریا وہ باتیں کھول دیتا، وہ جو کچھ اس نے سنا تھا خدا سے، دیکھا تھا کہ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں جس کو ہم دیکھا ہے، وہ سب کچھ بتا دیتا، وہ سفر خدا کا بتا دیتا، الہی راز، تو پھر اسلام کبھی نہ آتا۔ کون کہتے ہیں؟ یہ فرشتے کہتے ہیں، کیونکہ اسلام کو لانے والے وہ ہیں۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر پاؤل جو ہے، جو ساؤل تھا، جو دشمن تھا عیسیٰ کا، عیسیٰ ابن زکریا کا، جو قاتل بھی ہے اور ہزاروں کا قاتل ہے عیسائیوں کا، وہ بھی مذہب نہیں بنا سکتا تھا عیسائیوں کا، اور نہ اسلام نے آنا تھا۔ تو پھر اسی دور میں اگر تھوڑا سا حوصلہ کر کے عیسیٰ ابن زکریا، جب خدا نے کہا تھا کہ روم کی طرف جا، تو اس نے دعا کی کہ کسی اور کو بھیج دے۔ اب دیکھو خدا نے مجھے بھیجا ہے۔ اب جو چنی ہوئی قوم ہے، روم نہیں ہے، جرمن ہے۔ یہاں سے تو سورج طلوع ہوگا پورے یورپ میں، پھر افریقہ کی طرف سے پھیلتا ہو پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ تو احمدیت کو چاہیے، خدا کی کوئی ضد نہیں ہے، ضد نہ کریں اور یہ سوچیں کہ تمہاری منزل تمہارے نبی نہیں ہے، یہ رستہ ہے۔ کوئی بھی نبی منزل نہیں ہے، اور ضد چھوڑ کر خدا کی طرف آئیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہ آخری پیغام ہے۔ اس کی عنایت سے پھر آپ کا اندھا پن دور ہو جائے گا، روحانی حصے آپ کی کھل جائیں گے، روحانی حصے کھل جائیں گی، تو موت کے بعد کی زندگی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ بہت سے پردے اٹھائے جائیں گے، مشاہدات ہوں گے، مشاہدات ہوں گے، خدا کا دیدار ہوگا۔ تو یہ سارے گنجل پھر خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ جیسے یورپ کی قومیں ہیں، جب خدا ملتا ہے، جنتیں میں سیر کرتے ہیں اور عالم ارواح کا حال دیکھتے ہیں، دوستوں کا، ان کے پاس اب کوئی سوال نہیں ہے، وہ میری ساری باتیں مان جاتے ہیں، کیونکہ وہ اندھے نہیں رہے۔ تو جو اندھے ہیں ان کو یہ پیغام ہے، ذرا ہٹ کے، تیری زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ نہ جانے کتنا وقت ہے تیرے پاس، اپنی عمر ضائع نہ کر، یہ وقت خدا کو دے دے تو تیرے لیے بہتر ہوگا، اور تارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے جب روحانی سے کھل کر سفر شروع ہوگا آخرت کی زندگی میں۔
موت کے بعد نہیں، آخرت کی زندگی میں جب فرشتے لینے آئیں گے، دوزخ کا حال بتائیں گے، ان کے نبیوں کا حال بتائیں گے، عالم برزخ کا حال دکھائیں گے، نیوٹرل ڈیمینشن دکھائیں گے، فردوس میں ان کے نبیوں کے مقامات دکھائیں گے، تو ان کی سب کی پھونک نکل جائے گی۔ اس کے بعد پھر یہ ایک ہی سوال کریں گے، بس ہمیں ایسے عدم میں لے چلو جہاں خدا کے سوا کوئی نہ ہو، اور یہی کام میں کر رہا ہوں۔ تو اپنے وقت کو ضائع نہ کر، یہ زندگی وقت کی قید میں ہے۔ اگر تو نے اس کو بھنوروں کے اندر ضائع کر دیا تو اس کا بہت نقصان ہوگا۔ پھر تو نے اپنی زندگی ضائع کر کے اس بکھیروں میں رکھی جس سے نہ تجھے فائدہ ہوگا نہ تیرے نبیوں کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ میرا پیغام تھا، اور سوچو خدا کیا کہتا ہے۔